السلام علیکم۔ ہنسی مزاح انسانی شخصیت کے ایک پہلو کی حیثیت سے صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ کہا جاتا ہے، آج کا بیان میرا اسی بات پر ہے کہ ہنسی مزاح کی اسلام میں کیا حیثیت ہے اور یہ ہماری زندگی میں کتنا ضروری ہے۔ گفتگو میں مزاح کی حیثیت وہی ہے جو کھانے میں نمک کی ہوتی ہے، لیکن جس طرح کھانے میں زیادہ نمک اس کو خراب اور بدمزہ کر دیتا ہے، اسی طرح مزاح میں حد سے زیادہ بڑھ جانا انسانی شخصیت کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مزاح کبھی کبھار ہو تو یہ سنت ہے، لیکن بطور عادت اختیار کرنا درست نہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے، مزاح سے رعب باقی نہیں رہتا اور بھائی چارہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مقولہ بھی مشہور ہے، خبردار، بہت زیادہ ہنسی دل کی موت ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے، باکثرت ہنسنا رعونت یعنی غرور کی علامت ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو شخص ایک مرتبہ بھی فضول مذاق کرتا ہے وہ اپنی عقل کا ایک حصہ ختم کر دیتا ہے۔ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپس میں ایک دوسرے سے مزاح کرتے تھے، لیکن جب حقائق پیش آتے تھے تو وہ مرد میدان بن جاتے تھے۔ حضرت سعید بن العاص نے اپنے فرزند کو نصیحت کی اور فرمایا کہ مزاح میں افراد سے بچو کہ اس کے باعث رعب زائل ہو جاتا ہے اور بے وقوف افراد تم پر دلیر ہو جائیں گے، اور اس کو بالکل ترک کر دینا بھی مناسب نہیں ہے کہ اس سے دوستوں اور ساتھیوں میں بیزاری اور ناراضگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر مزاح کا مقصد یہ ہو کہ دوسروں کے دلوں کو راحت اور آرام پہنچایا جائے تو یہ بھی عبادت ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسلمان کا دل خوش کرنا، اس کی دل جوئی، راحت اور آسانی افضل ترین عمل ہے اور تقرب اللہ کا بہترین ذریعہ ہے۔ سیر الاولیاء میں ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھے خواب میں ایک کتاب دی گئی، اس میں لکھا تھا کہ جہاں تک ہو سکے دلوں کو راحت پہنچاؤ کہ مومن کا دل اسرار ربوبیت کا مقام ہے۔ ایک دن خواجہ رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں فرمانے لگے، قیامت کے دن کسی سودے کی اتنی قیمت اور چلن نہ ہوگا جتنا دل خیال رکھنے کا اور دل خوش کرنے کا ہوگا۔ اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ مزاح میں کسی انسان کی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مزاح کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ ہمارے اسلاف ہمیشہ علمی، سنجیدہ اور بامقصد مزاح کیا کرتے تھے۔ کسی شخص نے حضرت ابن طاؤس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ تو بچوں میں بچے اور بوڑھوں کے ساتھ بوڑھے تھے۔ حضرت معاویہ بن عبد الکریم فرماتے ہیں، ہم لوگ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے شعراء کا ذکر کیا کرتے تھے، کبھی ہم ان کے ساتھ مزاح کیا کرتے تھے، کبھی وہ ہمارے ساتھ مزاح کیا کرتے، بہرحال ہم ان کی مجلس سے ہنستے ہوئے نکلتے تھے۔ لیکن جب کبھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں پہنچ جاتے تو وہاں سے روتے ہوئے نکلتے تھے۔ اسلام میں تبسم اور مسکراہٹ کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا ہے، لیکن قہقہ لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ قہقہ کے ساتھ ہنسنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بے خود ہو کر نہیں ہنستے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہنسی تبسم تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ہم لوگوں سے مزاح بھی فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حق بات کے علاوہ اور کچھ نہیں کہتا، یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اسی طرح میں ایک صحابہ کا واقعہ بیان کرنے لگی ہوں جو خود تو بہت غریب تھے، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیہ دینے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت نعمان بن عمر انصاری تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی حالت کچھ زیادہ مستحکم نہ تھی۔ ان کا معمول یہ تھا کہ جب بھی باہر کے کسی علاقے سے کھانے پینے کی کوئی چیز مدینہ کے بازار میں فروخت ہونے کے لیے آتی، وہ اسے ادھار خرید کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو جاتے تھے۔ فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ چیز آپ کے لیے ہدیہ لایا ہوں۔ چند دنوں کے بعد جب چیز فروخت کرنے والا آپ سے اپنی رقم لینے کے لیے آتا تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آتے اور فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں دن آپ نے جو چیز کھائی تھی اس کی قیمت اس شخص کو عطا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نعمان سے فرماتے کہ وہ چیز تم نے مجھے ہدیہ کے طور پر دی تھی۔ حضرت نعمان عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو معلوم ہے کہ میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو اس چیز کی قیمت نہیں ہے، مگر میرا دل چاہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز کو کھائیں، اس لیے میں وہ چیز لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابی حضرت نعمان کی یہ بات
بات سن کر مسکرا پڑے اور چیز کی قیمت دے دیتے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھجوریں رکھی ہوئی تھی اور آپ ان میں سے کچھ کھجوریں کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے صہیب آؤ کھجوریں کھا لو۔ میں کھجوریں کھانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو فرمایا، تم کھجوریں کھا رہے ہو حالانکہ تم تو شوب چشم میں مبتلا ہو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اب میں دوسری طرف سے چباؤں گا، یعنی آنکھیں ہی خراب ہے نا، دانت تو خراب نہیں کہ کھجوریں کھائی نہ جا سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری یہ بات سن کر تبسم فرمایا۔ ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں ہنسی مزاح کیا کرتے تھے جو سچ اور حق ہوتے تھے۔ اسلام میں مزاح کا تصور موجود ہے، لیکن اتنا مزاح ہو جو حقیقت میں مبنی ہو، جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو اس میں۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہنسی مزاح ضرور کریں، لیکن کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہمارے مزاح میں، اور اسلام کے مطابق ہم اپنی جیسے سچ پہ اور حق پہ بات ہو اس میں مزاح کا رنگ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے آپ اجازت دیجیے اور دعاؤں میں اپنی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Mm-hmm.